الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اور بڑا ہی دلچسپ بھی ہے، اور راہ سلوک کے مسافروں کے لیے بڑا ہی انفارمیٹو بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یوٹیوب پر میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، شیخ احرار علی ان کا نام ہے اور نیپال سے ہیں۔ انہوں نے آج کمنٹ کیا تھا، میں نے دیکھا ان کا کمنٹ۔ انہوں نے کہا کہ پیر صاحب ایک جو ہے نا قبض اور بسط پہ جو ویڈیو ہے وہ بنائیں تاکہ راہ سلوک کے جو مسافر ہیں وہ ان دو ٹرمز کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اسی پہ بات ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے ذہن سے جو جتنی بھی خیالات ہیں یا جو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں قبض اور بسط کے بارے میں، وہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قبض۔ قبض کا معنی ہوتا ہے تنگی۔ دوسرا لفظ ہے اس میں بسط، جس کا معنی ہوتا ہے کشادگی۔ راہ سلوک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قبض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ سلوک کا مسافر ہے اس کے دل پر جو کیفیات وارد ہو رہی ہیں، جو اس کے دل پر اللہ کی طرف سے تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اس کے مرشد کے سینے کے ذریعے سے اس کے سینے پر جو یہ کیفیات وارد ہو رہی ہیں، جو یہ تجلیات وارد ہو رہی ہیں، ان کا وارد ہونا رک جاتا ہے۔ یعنی ان کیفیات اور تجلیات کا رک جانا جو راہ سلوک کے مسافر کے دل پر ہو رہی تھیں اپنے مرشد کے ذریعے، کیونکہ مرشد ہی پہلی اور آخری سیڑھی ہے، مرشد ہی وہ راستہ ہے جس راستے سے اس نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور مرشد کے دل کے راستے سے ہی فیض جو ہے وہ مرید کے دل تک پہنچتا ہے۔ اب جب وہ فیض اسے کہہ لیں، وہ کیفیات کہہ لیں، وہ تجلیات کہہ لیں، وہ رک گئی ہیں، تو بندہ جو ہے وہ قبض کی حالت میں چلا گیا ہے۔ اب ہے یہ بھی باعث رحمت، لیکن لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جی میری کیفیات رک گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ بھاگنے لگتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے۔ ہے یہ بھی باعث رحمت، کیونکہ پھر اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب بندے کی تجلیات رک گئی ہیں، راہ سلوک کے مسافر کی کیفیات جو ہیں وارد ہونا وہ بند ہو گئی ہیں، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ کیسے؟ جب وہ تجلیات رکیں گی، وہ اللہ سے معافی طلب کرے گا، وہ سوچے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، کوئی دل میں غرور آ گیا، کوئی تکبر آ گیا، کوئی کینہ آ گیا، کوئی بغض آ گیا، کسی کی غیبت کر لی، کچھ نہ کچھ ہوا۔ بعض حالات میں تو مرشد کی بے ادبی تک بھی چلا جاتا ہے معاملات۔ ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ جب راہ سلوک کے کسی مسافر پر تجلیات کا ظہور شروع ہوتا ہے، وہ کیفیات وارد ہونا شروع ہوتی ہیں، تو وہ سمجھتا اب تو میں اپنے پیر سے بھی بڑا پیر بن گیا ہوں، تو بس اس خیال کا گزرنا ہے، تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہو جاتا ہے، پھر وہ قبض کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی غفلت، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے، پھر اس کو توبہ کا موقع ملتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، مرشد سے رابطہ کرتا ہے۔ پھر جب اس کی وہ تنگی، وہ قبض جو ہے وہ دور ہوتی ہے،
تو پھر وہ اس حالت سے باہر آ جاتا ہے۔ وہ حالت جو ہے وہ بست کی حالت ہے۔ بست کی حالت کیا ہے کہ بست کی حالت میں اس کی ساری کیفیات و واردات جو ہیں، جتنے بھی اس کے دل پر تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، اس کا جسم جو ہے نور علی نور بنا ہوا ہے، مرشد کا فیض جاری و ساری ہے، آگے اس کا اپنے مریدوں تک جاری و ساری ہے۔ اور اگر ابھی وہ اس مقام پر نہیں کہ اس کے مرید ہیں، تو پھر اس کا خود کا جسم جو ہے، اس کا دل جو ہے نور سے بھر جاتا ہے، اور اس کے اندر سے ماسوا جو ہے وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، اور جب ماسوا جل جاتا ہے تو وہ خود بھی نور علی نور ہو جاتا ہے، اللہ کا نور اس میں سما جاتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ پھر انسانیت کے آخری مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ مرشد کے ذریعے۔ مرشد کے بغیر کچھ بھی جو ہے وہ اس رستے میں، راہ سلوک میں، صراط مستقیم میں ممکن نہیں۔ پہلی آخری سیڑھی، راستہ، رہنما، ہادی، رہبر مرشد ہے۔ مرشد کی ذات ہی وہ ذات ہے جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتی ہے، اور پھر وہ جسے چاہیں اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو امید ہے کہ میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قبض کیا ہے اور بست کیا ہے۔ قبض میں نے بتایا جیسے کہ کیفیات کا رک جانا، تجلیات کا ظہور رک جانا قبض ہے، اور ان کا وارد ہونا بست ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ان دو ٹرمز کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔